السلام علیکم ناظرین، وائٹل ٹاک کے ساتھ میں ہوں اصغر حیات۔ ناظرین، شیخ عبد المتین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حریت کانفرنس کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور سید علی گیلانی کے ساتھ یہ جیل میں بھی رہے۔ سینٹ آف پاکستان نے سید علی گیلانی کو نشان پاکستان اور وزیر اعظم ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی کو ان کے نام سے منسوب کرنے کی منظوری دی۔ شیخ عبد المتین سے پوچھتے ہیں، متین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا بڑا اقدام ہے، کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے کسی بھی لیڈر کے لیے، اور اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا کشمیر کی تاریخ میں؟ دیکھیں، میں تو پہلے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں محترم گیلانی صاحب کے ساتھ جیل میں رہا اور بہت عرصے رہا، اور جو ریاست ہماری ہے اس میں نہیں رہا بلکہ ریاست کے باہر جو الہ آباد ہے وہاں پہ ہم رہے، جس جیل کا نام ہے نینی جیل، یعنی 1 سال سے زیادہ میں مسلسل ان کے ساتھ رہا۔ گیلانی صاحب کو ہم نے جو وہاں پہ بھی پایا ہے، جو انہوں نے ہمیں درس دیا ہے، جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ حالات کیسے بھی ہو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور جو اپنا موقف ہے حق خود ارادت پہ، اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ گیلانی صاحب اس وقت جو ہے کہاں پہ ہے، یعنی گیلانی صاحب اس وقت بھی ہاؤس اریسٹ ہے، اور ہاؤس اریسٹ کب سے ہیں؟ سالوں سے ہاؤس اریسٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی گیلانی صاحب جو ہے وہ پہرے میں ہیں، اور گیلانی صاحب کی جو عمر ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے کہ وہ اس وقت بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو گیلانی صاحب کا موقف ہے، اب اصل میں انسان کی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ وہ وہی ہوتی ہے جو اس کے نظریات ہے کہ لوگ اس پہ چلے۔ اور آپ ابھی اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں جو ہے یہ جو گیلانی صاحب کا نعرہ ہے، یہ جو گیلانی صاحب کا نعرہ ہے کہ خود ارادیت کا، تو پوری کشمیری عوام ان کے ساتھ ہے۔ تو گیلانی صاحب جو ہے وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہے، اسی لیے گیلانی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہندوستان اگر سڑکوں پر تار کوڑ کے بجائے سونا بھی بچھا دیں گے پھر بھی ہم تحریک آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے، پھر بھی ہم ہندوستان کے ساتھ یہ نہیں رہ سکتے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان ہے وہ جابر ہے، وہ ظالم ہے۔ اور آپ نے یہ جو کہا ہے 5 اگست کے بعد جو آپ نے بات کی، پاکستان کے حوالے سے کیا ان کے جذبات ہیں؟ پاکستانی عوام کے حوالے سے جب وہ بات کرتے تھے، اب بھی بات کرتے ہیں، تو کیسا ہو؟ دیکھیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ گیلانی صاحب اور پاکستان ہے یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جو آپ نے خود بھی کہا ہے کہ گیلانی صاحب کا نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، تو گیلانی صاحب کا نعرہ ہی ہے نظریہ پاکستان کے ساتھ یا الہ کے پاکستان، جس کے اس کی پوری عمر اس جدوجہد کے ساتھ وہ رہے ہیں، اور ہمیشہ اس نے اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے، اور اسی حوالے سے اس وقت بھی وہ جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم گیلانی صاحب کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ متین صاحب، سید علی گیلانی مزاحمت کی تحریک کے روئے رواں ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ جیل میں وقت گزارا، ان کو کیسا پایا، اور خاص طور پر پاکستانی عوام کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے، اس حوالے سے ان کا جذبہ اور ولولہ ہے؟ آج 90 سال کی عمر میں بھی وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، پہلے جو اقدام اٹھایا گیا ہے سینٹ کی طرف سے کہ ہم سید علی شاہ گیلانی صاحب کو نشان پاکستان اور ان کے نام سے ایک یونیورسٹی رکھی جائے گی، کیونکہ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ گیلانی صاحب کی جو عمر ہے وہ 90 ایئرز سے زیادہ ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے گیلانی صاحب کی جو ڈیڈیکیشن ہے، گیلانی صاحب کا جو موقف رہا ہے، گیلانی صاحب کا جو نعرہ رہا ہے، اس میں کبھی لغزش نہیں آئی ہے۔ گیلانی صاحب کا یہ کہنا کہ ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ جو بھارت کا جو قبضہ ہے یہ جابرانہ قبضہ ہے، اور وہ سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور ہمیشہ اپنے موقع پہ رہے، کبھی لغزش نہیں آئی، کبھی جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں، کبھی رکے نہیں، کبھی تھکے نہیں۔ تو ان کے نام یہ رکھنا میں سمجھتا یہ بہت اچھا اقدام پاکستان نے اٹھایا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور جو کشمیر ہے یہ الگ الگ نہیں ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا، اور 1 سال مکمل ہونے کو ہے، 360 دن سے زائد کا وقت ہو گیا ہے۔ جو تمام پرو پاکستانی، پرو انڈین لیڈرشپ بھی قید ہے، اس کے علاوہ نوجوانوں کو بھی ٹارچر سیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو کشمیری عوام جو ہیں لاک ڈاؤن، کرونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں جو ہے مزید سختیاں کی جا رہی ہیں، کشمیری عوام کے حوصلے کیسے ہیں، یہ آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، 5 اگست کا جو بھارت نے اقدام اٹھایا ہے اور خود ہی اپنے آئین میں دی گئی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بات، کیونکہ جو آپ نے خود بھی کہا ہے کہ جو بھارت نواز ہے اور جو آزادی پسند لوگ ہیں اس وقت وہ سب گرفتار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم علی محمد جناح کا جو دو قومی نظریہ ہے وہ وقت نے ثابت کر دیا وہ صحیح تھا. اسی وجہ سے جو کٹ پتلی وزراء اعلیٰ وہاں پہ رہے ہیں، چاہے ہم فاروق عبداللہ کی بات کریں، چاہے فاروق عبداللہ کے بیٹے عمر عبداللہ کی بات کریں، محبوبہ مفتی کی بات کریں جو کہ اریسٹ بھی رہے ہیں، کچھ ریلیز بھی ہوئے ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ واقعی جو ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف وہ صحیح ثابت ہوا، اور وقت نے وہ ثابت بھی کر دیا. کیونکہ بھارت نے جو 5 اگست کا اقدام اٹھایا ہے اس میں، کیونکہ میں آپ کو یہ بات یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کشمیریوں کا جو اصل نعرہ ہے وہ ہے آزادی کا نعرہ. اب یہ جو 370 آرٹیکل اور 35 آرٹیکل جو ایبروگیٹ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے اس کے پیچھے کیا مضموم عزائم ہیں. اب تو انہوں نے اس مضموم عزائم جو ان کے ہیں انہوں نے عملی اقدامات بھی اٹھائے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو میجارٹی ہے مسلمانوں کی وہ اس کو مائنارٹی میں چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو قدغن لگی تھی 370 آرٹیکل، یعنی کوئی غیر ریاستی باشندہ جو ہے وہ وہاں کا یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر نہیں بن سکتا تھا، وہ یا زمین نہیں خرید سکتا تھا. انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ختم کیا ہے، اور اب انہوں نے غیر ریاستی باشندوں کو وہاں آباد کرنا شروع کر دیا ہے. بلکہ جو عام کشمیری باشندہ ہے، جو ریاستی پشتی باشندہ ہے، جب وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے لیے جاتا تھا تو اس میں ہفتہ لگتا تھا، 4 دن ایک معمول کا ایک پروسیس ہوتا تھا. لیکن آج جو بھارت نے جو تحصیلدار یہ وہاں پہ ایشو کرتا ہے ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 1 دن ہی میں یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی تحصیلدار لہت لال کرتا تو اس پہ ایکشن کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارت ایک منصوبے کے تحت کشمیر کی جو ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے کہا کہ کشمیری عوام کا تعلق ہے، آپ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا بھی اس وقت دیکھیں گے 47 سے لے کے آج تک اگر ہم نظر ڈالیں گے تو 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور 88 سے لے کے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہوئے ہیں. اور 5 اگست کے بعد جو اقدامات بھارت نے وہاں پہ اٹھائی ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جن نوجوانوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے، کسی کو ہاؤس اریسٹ بھی کیا ہے. اور نہ صرف اتنا، جو ہماری اپنی بہنیں وہاں پہ ہیں، آسیہ باجی ہے، ناہید نسرین ہے، فہمیدہ مرزا ہے، ان کو تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے، ہماری قائدین کو تہاڑ جیل میں رکھا گیا. اور اس سے پہلے جو این آئی اے جس کو کہہ رہا ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہمارے قائدین کو بدنام کرنے کے لیے، مختلف حربے انہوں نے استعمال کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں این آئی اے جو ہے نا، انہوں نے ایک یہ حربہ جنگی حربہ کے طور پہ استعمال کیا ہے، جس طرح انہوں نے مولسٹیشن کو جنگی حربے کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو اس لیے جو کشمیری عوام کا جذبہ ہے وہ برقرار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جدوجہد ہے وہ حق پہ مبنی ہے. متین صاحب، سید علی گیلانی اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے جو دست راست ہیں اشرف صحرائی، ان کا اپنا بیٹا شہید ہوا، اور بھارتی فوج مقامی پولیس بھی ان سے اپیل کرتی رہی کہ اپنے بیٹے کو وہ واپس بلا لے، لیکن انہوں نے واپس نہیں بلایا، وہ شہید ہو گیا جنید صحرائی. تو کتنی بڑی ایک ایگزامپل یہ ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی چند لیڈرز ہوں گے یا تحریک کو لیڈ کرنے والے ہوں گے جنہوں نے اپنے خون کی قربانی دی. دیکھیں، اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے جو آپ نے اشرف صحرائی صاحب کی بات کی ہے، جو ہمارے قائد ہیں، یعنی قائد جو ہمارے ہیں وہ خود ہی نہیں ہے کہ اس تحریک آزادی کے ساتھ، بلکہ ان کے بچوں نے بھی قربانیاں دی ہے. جنید صاحب کی جو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، یا جو باقی شہید ہوئے ہیں ان کو بھی مغفرت فرمائے. تو اس سے یہ آپ کو مثال ملتی ہے کہ ہمارے قائدین بھی ہیں اور جو ان کے بچے ہیں وہ بھی تحریک آزادی کے ساتھ ہیں. تو اس کا یہ پیغام ہے کہ کشمیر کا جو یہ تحریک آزادی ہے یہ ایک طبقے کی تحریک نہیں ہے، یہ جوانوں کی بھی تحریک ہے، یہ بچوں کی بھی تحریک ہے، یہ بوڑھوں کی بھی تحریک ہے، یہ خواتین کی بھی تحریک ہے، یہ ہمارے جو بہنوں کی بھی تحریک ہے. یعنی پوری تحریک کو اگر ہم احاطہ کریں گے تو یہ کشمیری عوام کی تحریک، اور یہ ایک انڈیجنس تحریک ہے. تو صرف یہ جو ہمارے قائدین کی جو آپ نے بات کی، آپ ہمارے بھی دیکھیں جتنے بھی قائدین ہمارے ہیں، ایک ایک کر کے اگر نام یا ٹائم کم ہے، وہ اس وقت بھی مختلف جیلوں میں ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہندوستان کا یہی وتیرہ رہا اور یہی حربہ رہا کہ ہم قائدین کو بند رکھیں گے، ہم لوگوں کو بند رکھیں گے، شاید یہ تحریک جو ہے کمزور پڑے گی.
تو اس لیے میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. وہ کوئی بھی ظلم کا، جبر کا، مالسٹیشن کا، گھیراؤ کا، پیلٹ کا، بلٹ کا، یعنی کوئی بھی وہ ظلم کا حربہ جو ہندوستان نے وہاں پہ استعمال نہیں کیا. کیا وہ کشمیری کے نعرے کو ختم کر سکے؟ کیا وہ کشمیریوں کی جذبہ آزادی کو ختم کر سکے؟ نہیں کر سکے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے کشمیری تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کا اپنا حق خود ارادت نہیں ملتا. جی بہت شکریہ. شیخ عبد المتین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری انفارمیشن ہے حریت کانفرنس کے. سید علی گیلانی کے ساتھ بھی یہ رہے، اور جو 360 سے زائد دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے حوالے سے، اور سید علی گیلانی کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا سینٹ آف پاکستان کی طرف سے، قرارداد منظور کی گئی، اس حوالے سے تفصیل سے انہوں نے ہم سے آگاہ کیا، تفصیل سے بات چیت ان سے ہوئی. مقبوضہ کشمیر کی تحریک کی جو آزادی کی جو تحریک ہے اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیریوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور ابھی جو ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا. خاموش ہو جائے، مجھے بولنے دے. بہت سن چکے ہارڈ ٹاک، کیپٹل ٹاک، دس اینڈ دیٹ ٹاک. میں عزت سے بات کرتی ہوں. اب ہوگی صرف اہم بات، وائٹل ٹاک with اصغر حیات.